بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں 5واں سوال ذکر کیا ہے، جس کا تعلق ذبح کرنے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عبادتیں مشروع کی ہیں ان میں 2 عبادتیں ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں، ایک سے زائد جگہوں پر، ایک ہے نماز اور ایک ہے ذبح کرنا یا قربانی۔ قربانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جسے ذبح کہا جاتا ہے، ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت 2 طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں مال لگتا ہے، زکوٰۃ جس طرح ایک عبادت ہے، چونکہ زکوٰۃ میں مال دیا جاتا ہے، اسی طرح ذبح کرنا، قربانی دینا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ مال کے بغیر وہ جانور آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ محبت کی قربانی ہے کہ کوئی بھی جانور انسان لاتا ہے تو اس کا دل راغب نہیں ہو پاتا ہے، پالتا ہے مثلاً، تو اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے دل اس کا راغب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نام سے اس کو ذبح کرتا ہے۔ یعنی اس کی یہ عبادت 2 طرح سے ہوتی ہے، مال اور دوسرا اس کی خواہشات اور محبت۔ تو یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے، لیکن اسلام میں صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر قربانی کو عبادت تصور کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ عید الاضحیٰ قربانی کا موقع ہے۔ نمبر 2، حج کے موقع سے جو جانور ہدی کا ہوتا ہے، جو حج کرتے ہیں حاجی، جو جانور قربان کرتے ہیں، دوسرا۔ اور تیسرا جو عقیقہ، بچے کی ولادت پر دیا جانے والا جانور ہے۔ یہ 3 قسم کی قربانیاں ہیں جو شریعت کے نزدیک پسندیدہ، محبوب اور مشروع عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ ہم اپنی ضرورت کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، مہمان گھر آ گئے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے اسے ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ عبادت صرف 3 موقعوں سے ہے، عید الاضحیٰ کے موقع سے، حاجی حج کے موقع سے، اور بچے کے عقیقے کی مناسبت سے۔ 3 جگہوں پر یہ عبادت ہے۔ بقیہ جگہوں پر آپ کے لیے جائز ہے، آپ جانور چاہیں تو ذبح کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے۔ تو جب جانور کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو جس طرح دیگر عبادتوں میں شرک پایا جاتا ہے، امت میں جانور کو ذبح کرنے کے نام پر بہت سارا شرک پایا جاتا ہے۔ ایک شرک تو وہ ہے کہ کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے رسول کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، یا فرشتے کے نام پر، یا جنات سے بچنے کے نام پر۔ اگر کوئی آدمی اس لیے ذبح کرتا ہے تاکہ مجھے کوئی فائدہ ہو کسی رسول سے یا کسی ولی سے، یا نقصان سے میں بچ جاؤں، جیسے جنات کے شر سے بچ جاؤں، اگر اس لیے قربانی کرتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ شیخ نے وہی سوال ذکر کیا ہے کہ کیا غیر اللہ کے نام ذبح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں گھر کی افتتاح کے موقع سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اہل علم کہتے ہیں اس کی کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ گھر کی اوپننگ کے مناسبت سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کا مقصود یہ ہے کہ اس گھر میں جو بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا جو شیطان ہے یا جو جن ہے، قربانی کے بعد مجھے نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہ جو افتتاح اور اوپننگ ہے یہ شرک پر مشتمل ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یہ قربانی شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے ذبح کرتا ہے تاکہ شیطان مجھے نقصان نہ کرے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی برسی کے نام پر، یا کسی بھی نیک آدمی کے نام پر، یا ولی کے نام پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرے، مقصود یہ ہے کہ وہ مجھے نفع دیں گے، یا نہیں کروں گا تو گھر میں مشکل ہو جائے گی، تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ قربانی غیر اللہ کی قربانی ہے، اگرچہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس لیے کہ لوگ سمجھتے غیر اللہ کی قربانی کا معنی یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کی بجائے کچھ اور کہہ دو، نہیں۔ غیر اللہ کی قربانی اصل یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو راضی کرنا چاہتا ہے یا کسی اور کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی قربانی ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام سے کرتا ہے، غیر اللہ کی نیت اس کے دل میں ہے، زبان سے بسم اللہ بھی کہے، تب بھی وہ جانور کھانا حرام ہے، اس جانور کا استعمال کرنا حرام ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وما اہل لغیر اللہ بھی کہا گیا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے بسم اللہ بولیں تو کھا لو، بسم اللہ نہ بولیں تو نہ کھاؤ۔ اسی لیے بعض لوگ جو خاص قسم کے اعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام سے ہی جانور کاٹا ہے،
اللہ کے نام سے کاٹا ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود اگر دل میں نیت یہ ہے، یہ کسی کی پیدائش کا موقع ہے، کسی کی وفات کا موقع ہے، کوئی نفع نقصان کا عقیدہ ہے، تو یہ غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کے لیے قربانی ہے اور یہ شرک ہے۔ تو شیخ نے کہا ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، غیر اللہ کا نام لیتا ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام لینا بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے نام کے بجائے کسی اور کے نام پر، بسم الرسول، رسول کے نام پر میں ذبح کرتا ہوں، اگر زبان سے بول دے تب بھی وہ شرک ہے۔ دونوں صورتوں میں شرک ہے۔ اگر کوئی زبان سے اللہ کا نام نہ لے کر کسی اور کے نام سے کاٹے تب بھی شرک ہے، اگر اللہ کا نام لے، نیت اگر کسی اور کو راضی کرنے کی یا مشکل سے بچنے کی یا مخلوق سے، تب بھی وہ شرک ہے۔ پھر عبادت کب ہوتی ہے قربانی؟ جب آدمی اللہ کے نام پر ذبح کرے اور نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا دل میں نیت ہو اور اللہ کے نام سے ہو۔ اسے کہا جاتا ہے بسم اللہ وللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے لیے۔ یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تبھی قربانی صحیح مانی جاتی ہے، چاہے عقیقہ ہو، چاہے حج کی قربانی ہو، اور چاہے انسان دیگر اعمال میں ذبح کرتا ہو، اگر اس کا مقصود غیر اللہ ہے تو قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو شیخ نے اس کی دلیل کیا دی ہے؟ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی آپ کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر کیا، جس طرح نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی صحابی نے رسول کے نام کی نماز نہیں پڑھی ہے، رسول کے لیے نماز نہیں پڑھی، رسول کے طریقے پر پڑھی ہے۔ نماز اللہ ہی کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، بے شک میری نماز اور میری قربانی، اور آگے کہا للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا ہم غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتے۔ ایک دلیل انہوں نے یہ دی، دوسری دلیل دی سورۃ الکوثر، فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، لربک، آپ کے رب کے لیے کیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، ذبح کرنا ہو صرف اللہ کے نام سے ہو سکتا ہے، اور قربانی کرنی ہو، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی رضامندی ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ کسی اور کی نیت دل میں ہو تب بھی وہ شرک ہے، کسی اور کا نام لے کر ہو تب بھی وہ شرک ہے، حتیٰ کہ حدیث میں اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ کوئی آدمی ایسی جگہ پر قربانی نہیں کر سکتا جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہو، وہاں پر اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر اللہ کے لیے کرے تب بھی وہ قربانی حرام ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نظر مانی ہے قربانی کرنے کی، تو آپ نے کہا کہ جہاں تم قربانی کرنا چاہتے ہو وہاں کوئی بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا وہاں پر مشرکوں کی عیدیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا تب ٹھیک ہے، کر سکتے ہو۔ یعنی رسول نے پوچھ لیا، اگر وہاں پر بت ہیں، غیر اللہ کی پرستش ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کر کے بھی اور دل میں اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کی مشابہت ہے اور مشرکین کی بھیڑ کو بڑھا دینا ہے۔ مشرکین وہاں پر 50,000 ہیں اور مسلمان بھی وہاں جا کر کے شریک ہو گئے توحید پرست، ہم نے ان کی بھیڑ کو بڑھایا جو کہ جائز نہیں ہے، اور ہم نے ان کی مشابہت کی جو کہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کا معاملہ بھی حساس ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، انسان اس میں مال لگاتا ہے اور اپنی خواہش کو ذبح کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، ان کا دل اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے،
پھر بھی وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، پھر بھی وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں بسا اوقات، یا ذبح ہوتے ہوئے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، تو یہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ جانور کی محبت سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے، اپنا مال بھی لگاتے، لہٰذا قربانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، اور ذبح اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں ہو سکتا۔ یہ پانچویں بات ہے جو شیخ نے ذکر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔